فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم تودلا پردیس یتیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات پڑھے محمد وعلى بارے دیگر صلوات پڑھے آج تیس رمضان ہے امام کائنات اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چند جملے فضائل اور انشاءاللہ مصاحب اس کے بعد تابوت برآمد ہوگا آپ کو حصہ دیں گے نہیں دو چار جملے ضروری ہیں صلوات پڑھیں محمد بے شک آج مصاحب دین ہونا چاہیے مگر فضائل سے ایک یہ ذہن تازہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان نے کتنا بڑا ظلم کیا اس ہستی کے ساتھ سورہ رعد کی میں نے آخری چند آیات تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی اور جسمانی طور پر بھی آپ یہاں ہیں ذہنی طور پر بھی آپ میرے ساتھ موجود ہیں تو چلتے ہیں جو مولا کے فضائل ہیں اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا کہ میرے حبیب وہ جو کفر کرتے ہیں وہ تجھے کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے لست مرسلا تو رسول نہیں ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب کہ میرے حبیب تو ان کو کہہ دے کہ تمہارے اور میرے درمیان میں میری رسالت پر گواہ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے بس اس میں نے چند منٹ گفتگو کرنی ہے اس آیت کی جو تفسیر کی گئی ہے کہ وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے جو خاتم المرسلین
سید الانبیاء کی رسالت پر گواہ ہے. جتنے بھی مفسرین ہیں چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، مشترکہ ان کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مختلف تفاسیر ہیں. سارے قرآن میں کئی جگہ پر اختلاف ہوا ہے، مگر اس آیت میں بہت ہی کم جو بالکل اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ان کے علاوہ جو تھوڑی بہت بھی محبت رکھتے ہیں، انہوں نے یہی تفسیر کی ہے. کیونکہ اس پہ خود مولا امیر علیہ السلام کی نص موجود ہے. وہ کیسے کہ جب مسجد کوفہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے مولا امیر علیہ السلام کوئی خطبہ دے رہے تھے تو اچانک مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے کہتا ہے، مولا یا علی، میں نے سنا ہے کہ قرآن میں آپ کی شان میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، مگر آج آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی آیت پر زیادہ فخر ہے. بات رہے میرے ہاں. اب دیکھیں مثال کے طور پہ ہم جیسا چھوٹا موٹا ذاکر خطیب بھی، اس سے اگر کوئی آگے پوچھے، کیونکہ اشتہارات میں ہمارے بھی بڑے بڑے القابات لکھے ہوتے ہیں، تو جب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو اپنے کون سے لقب پر فخر ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی نیا لقب ڈھونڈ کے بتا دیں جو ان سے بھی زیادہ اعلیٰ ترین ہو، افضل ترین ہو. مگر کیا کہنے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے. جیسے ہی بھرے مجمع میں اس شخص نے مولا سے یہ پوچھا کہ یا علی، آپ کو قرآن میں جو آپ کی شان میں نازل شدہ آیات ہیں ان پہ کون سی آیت پر آپ کو فخر ہے، بلا تاخیر مولا امیر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو نے سوال کیا ہے تو سن، مجھے اس آیت پر بڑا فخر ہے. قل کفی باللہ بینی شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو اس شخص نے سوال کیا، یا علی ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو اس آیت پر فخر کیوں ہے؟ تو مولا علی نے کہا، مجھ علی کو اس آیت پر فخر اس لیے ہے کہ وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے گواہی میں مجھ علی کو اپنے ساتھ شریک رکھا. آج کی دنوں کی مناسبت سے جیسے ہی مولا امیر علیہ السلام کو 19 کی شب ضربت لگی، مولا کو اٹھا کے گھر لے آئے. یہ شب گزری ہے اور 20ویں کی شب جیسے ہی آئی ہے نا، تو مولا سے کئی جو قریبی اصحاب تھے وہ ملنے آتے تھے. مولا نے جو دعویٰ کیا تھا نا، سلونی سلونی قبل ان تقتلونی، پوچھ لو علی سے، علی ابتدائے کائنات سے لے کے انتہائی کائنات تک ہر چیز بتا دے گا. پوچھ لو علی سے قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. تو یہ جو دعویٰ تھا سلونی سلونی کا، مولا امیر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 12 بار دفعہ کیا، کئی دفعہ. جب 20ویں کی شب تھی تو مولا امیر علیہ السلام نے اپنے غلام کمبر کو کہا، کمبر جاؤ میرے شیعوں کو بلا کر لے آؤ. کمبر گئے کوفے سے، مولا کی شیعوں کو بلا کر لے آئے. اب تصور کیجئے گا کتنے شیعہ تھے. راوی لکھتا ہے کہ مولا جس چارپائی پر، جس بستر پر تشریف فرما تھے، پورے کوفے سے اتنے شیعہ آئے تھے کہ فقط اس چارپائی کے ارد گرد کھڑے تھے، ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا. چند افراد چارپائی کے ارد گرد 10 سے 12 افراد ہی کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، یعنی مجمع نہیں تھا. اتنے افراد جیسے ہی مولا کی عیادت کرنے آئے تو مولا نے پھر اس بستر پہ لیٹ کے کہا، سلونی سلونی قبل ان تقتلونی، پوچھ لو علی سے آج
قبل اس کے کہ مجھے اپنے درمیان نہ ہو. بس چند جملے میں نے بیان کرنے ہیں. تو مولا کا ایک بہترین رازدار ہم راز صحابی ساسا ابن سوحان، مولا نے ساسا ابن سوحان نے کہا کہ مولا میرے چند سوال ہیں مگر ہو سکتا ہے میرے سوال تھوڑے سے طویل ہوں. مولا نے کہا ساسا تجھے اجازت ہے، تو پوچھ سکتا ہے. ایسا تو صحابی تھا نا. مولا نے اس کو اجازت دی، ہاں اس حالت میں تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے چاہے کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہوں. ساسان نے سوال پوچھنا شروع کیے. پہلا سوال ہی یہی تھا اور سوال کی بنیاد یہی تھی، یا علی انت افضل ام آدم، یا علی آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے، میں بس لایا نہیں. انوار النعمانیہ 5 جلدوں پر ہے، عربی میں کتاب ہے. سید نعمت اللہ جزائری صاحب کی لکھی ہوئی 400-500 سال یا 600 سال پرانی کتاب ہے. بڑی مشکل سے میں نے کتاب منگوائی ہے پاکستان میں. اس میں بالکل ابتدائی صفحات میں 30-35 صفحات میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. اور اس میں اس سے پہلے ایک واقعہ موجود ہے کہ جو حلیمہ سعدیہ اہل سنت کے جو برادران ہیں اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. اس کی بیٹی جو تھی اس کا نام میں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے، توجہ رہے، حجاج بن یوسف اس حلیمہ کی بیٹی سے پوچھ رہے سوال کر، میں نے سنا ہے تو علی کو اس 1 2 3 سے زیادہ افضل سمجھتی ہے. حلیمہ نے کہا نہیں تو نے غلط سنا ہے. اس نے کہا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس 1 2 3 سے نہیں، میں اس کو آدم سے، عیسیٰ سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے افضل سمجھتی. مولا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے. تو لہذا وہ بھی ایک انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے میں گفتگو کروں گا، انشاءاللہ مجلس تیار کریں گے اس پہ بھی. مگر آج جو جناب ساسان ابن سوحان نے سوال کیے تھے کہ یا علی انت افضل ام آدم، یا علی آپ افضل ہیں یا جناب آدم، تو مولا امیر علیہ السلام نے کہا کہ اے ساسان، اگر کوئی شخص اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے اچھا نہیں لگتا، مگر اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اس کو بیان کر. تو سن ساسان، انا افضل منہ، میں آدم سے افضل ہوں. ساسان نے کہا لما ذالک، مولا یہ کیسے؟ اب مولا امیر علیہ السلام نے جواب دیا، ساسان جس وقت اللہ نے آدم اور جناب حوا کو کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم دونوں ظالمین میں سے شمار ہو گئے. ساسان وہ جو درخت تھا، ظاہری طور پر وہ جو درخت تھا وہ گندم کا درخت تھا، وہ جو درخت تھا وہ گندم کا درخت تھا. اللہ نے آدم اور حوا کو منع کیا، باوجود اس کے منع کرنے کے وہ پھر بھی اس درخت کے قریب چلے گئے. ساسان اللہ نے مجھے گندم منع نہیں کی مگر قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی زندگی ہے، علی نے پوری زندگی گندم کا ایک دانہ نہیں چکھا، جو بھی گزارا کیا. علی کو اللہ نے روکا نہیں باوجود اس کے. اب میں بڑی تیزی سے گزاروں، یا علی انت افضل ام نوح، یا علی آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام افضل ہیں. تو نوح علیہ السلام کی تقریباً کم و بیش 2500 سال حیات مبارکہ تھی، مگر چند لوگ ان کے مذہب پر آئے، ان کے دین پر آئے. اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا بھی کی تھی، قرآن میں موجود ہے سارا واقعہ. حضرت نوح کا بیٹا کافر بھی ہو گیا، اللہ نے کہا نہیں یہ تجھ میں سے نہیں ہے یہ. تو مولا امیر علیہ السلام نے کہا کہ انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں.
تو ساسان نے پوچھا لما ذالک، مولا یہ کیسے؟ تو مولا امیر علیہ السلام نے کہا وہ اس طرح سے کہ نوح علیہ السلام کی 2500 سال زندگی تھی مگر چند لوگ ہی اس کے مذہب پر آئے، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، مگر آج تک علی نے میرے ساتھ اتنے ظلم ہوتے رہے، میں نے کبھی اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ نوح کا بیٹا نوح میں سے نہیں تھا، علی کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ علی کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، اگلا سوال، یا علی انت افضل ام ابراہیم، یا علی آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟ تو مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا انا افضل منہ، میں ان سے افضل ہوں۔ لما ذالک، کیسے مولا؟ تو مولا امیر علیہ السلام نے کہا وہ اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو زندوں کو قیامت کے دن کیسے، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا تجھے یقین نہیں ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، یا اللہ مجھے یقین ہے مگر اطمینان قلب کے لیے، تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ان 4 پرندوں کو کاٹو، ان کا گوشت مخلوط کر دو، ان کو 4 پہاڑوں کی چوٹیاں پر رکھ دو، ان کو آواز دو۔ اگر یہ آج سے پہلے یہ ایک